اب آتے ہیں، موضوع تو یہ زکوٰۃ کا بہت لمبا ہے، اب آتے ہیں اس کے مصارف کی طرف۔ قرآن نے اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ فقیر، مختصراً 2 منٹ میں بس آخر میں ایک بہت اہم بات بیان کرنی ہے آپ سے۔ مختصراً یہ ہے کہ فقیر جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں اس کو زکوٰۃ دیں۔ مسکین جس کے پاس آمدن کے ذرائع تو ہیں لیکن اس کے جائز اخراجات جو ماہانہ سالانہ ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی آمدن تھوڑی ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی زکوٰۃ میں سے اس کو تنخواہ دینا ماہانہ، یہ اس کے لیے جائز ہے، وہ لے سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، نیا مسلمان ہوا نیا اور اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے زکوٰۃ دینا درست اور جائز ہے۔ وفی الرقاب، کوئی غلام ہے، آج کل کے دور میں وہ غلام تو نہیں ہے، کوئی بیچارہ اس نے کوئی جرم کیا تھا، مسلمان تھا، جرم کر بیٹھا، قید ہو گئی، 10 سال قید، 20 لاکھ روپیہ جرمانہ، قید ختم ہو گئی ہے، قید 10 سال بھگت چکا ہے، اب جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے چھوٹ نہیں رہا، تو اگر وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کا جرمانہ زکوٰۃ کی مد میں سے دینا اور اس کو وہاں سے چھڑوانا جائز ہے۔ والغارمین فی سبیل اللہ، مقروض ہو گیا ہے، قرضوں کے بوجھ میں دب گیا ہے، یا کسی کی ذمہ داری لی تھی، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گا، اب ذمہ داری لے بیٹھا، جب باری آئی دینے کی اگلا بندہ مکر گیا، ان پھاڑ جی نے ذمہ داری چکی سی، اب وہ کہاں سے دے بیچارہ، تو وہ اپنی جو ذمہ داری اٹھا بیٹھا تھا اتنی رقم زکوٰۃ کے مال میں سے لے کے اس کے حوالے کر سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں جہاد کے لیے جو مجاہد جا رہا ہے اس کے آلات جہاد خریدنا، اس کو سواری لے کے دینا، جو جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کو جہاد کی سواری لے کے دینا، اسلحہ لے کے دینا، زکوٰۃ کی مد میں سے، خواہ وہ مالداری کیوں نہ ہو، جائز ہے، زکوٰۃ کا یہ مصرف بھی ہے۔ اسی طرح مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، وہاں زکوٰۃ۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، مالدار لوگ، اللہ نے مال دیا ہے نا تو یہ رب کی نعمت ہے، اور یاد رکھنا رب نے قیامت کے اس کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے، تب تک قدم نہیں ہلا پائیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، مال کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا۔ آج کوئی گلوکار آ جائے نا، اداکار آ جائے اور کہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دو، لاکھوں روک دیں گے، کروڑوں کے حساب سے دیں گے۔ کوئی مدرسے کے لیے مانگنے آ جائے کہ مدرسے کے لیے چاہیے، یہاں تعلیم ہوتی ہے دین کی، بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، زکوٰۃ دے دو، 10 روپے، 100 روپے، جس کو تم دے رہے ہو۔ امام ابن قیم نے لکھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کہ زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں ٹھیک ہے، لیکن اول جو ترجیح ہے وہ اس کو دی جائے گی جو دیندار ہوگا، جو نمازی ہے، غریب ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اس کی نیکی دوسرے سے زیادہ ہے، پہلا حق اس کا ہے، ادھر کوئی نہیں دے گا۔ گلوکار آئے، اداکار آئے، کوئی اٹھے، جی میں نے آپ کو فلاں کروایا تھا، میں نے کرکٹ کھیلی تھی، میں فلاں کر رہا ہوں، لوگ دیں گے۔ حالانکہ زکوٰۃ یاد رکھیں غریبوں کا حق ہے، اور ہاسپٹل جو ہوتے ہیں نا، یہاں صرف غریب علاج نہیں کرواتا، یہاں امیر بھی جاتے ہیں۔ جو مشینری خریدی گئی زکوٰۃ کے پیسوں سے، اس پہ امیر کا حق ہی نہیں ہے، اس پہ حق تو غریب کا ہے، اور وہاں سے امیر بھی علاج کروا رہا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، اپنی طرف سے دے دیتے ہیں، ہم نے دے دی، ہمارا فرض ادا ہو گیا، یہ کوئی فرض ادا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ ان کا حق ہے، ان 8 جگہوں کا، یہاں ہی دیں۔ ان میں زکوٰۃ کے اندر مدارس ہیں، آپ کا حق بنتا ہے مدارس کو ترجیح دیں، یہ وہ دین کے قلعے ہیں جو آپ کو علماء تیار کر کے دیتے ہیں، جہاں سے اہل علم تیار ہوتے ہیں، جو آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جی میں نے فطرانہ دینا ہے کہاں دوں؟ اور بھائیو، اس پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اتنی مساجد ایسے ہیں جن کے امام مسجد، جن کے خطیب بیچارے اتنے غریب ہیں، اپنی تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور مسجد کا مقتدی نمازی پوچھ رہا ہے میں زکوٰۃ کہاں دوں؟ یہ پہلا حقدار ہے تیرے سامنے جو کھڑا ہے، تیرا امام بن کے، اس کے حالات معلوم کر، کہیں وہ حقدار تو نہیں ہے، اگر وہ حقدار ہے پہلا حق اس کا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔